اچھا، مفتی طارق مسعود صاحب جو کراچی کے مفتی ہیں، میں نے معذرت کے ساتھ نام لے لیا، انہوں نے آپ کے اوپر ایک الزام لگایا اور بڑا سنگین یہ ایلیگیشن ہے۔ میں چاہتا ہوں آپ امت کی رہنمائی فرمائیں اور میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ آپ پراثر جواب دیں گے۔ مفتی طارق مسعود صاحب یہ اپنے بیانات میں کہتے ہیں کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب یہ جو دو نمازیں ملا کر پڑھنے کی بات کرتے ہیں، اس میں خیانت کرتے ہیں۔ اور وہ خیانت کیا کرتے ہیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو ثابت ہے وہ عمل ثابت ہے تاخیر سے، یعنی اگر ظہر عصر کو ملانے کی بات ہے تو ظہر کا اختتامیہ ہو، اس میں حضور نے نماز پڑھی، اور پھر عصر کا اول وقت ہو، اس میں نماز پڑھی۔ جبکہ انجینئر صاحب خیانت یہ کر رہے ہیں کہ ایک شخص ظہر میں بیٹھ کے 2 وقت کی نماز پڑھ لے۔ کیا یہ بات درست ہے؟ تو وہ بتائیں نا، مسلم کی احادیث ان کے سامنے ہے، بتائیں اس میں یہ الفاظ لکھے ہوئے ہیں نبی الاسلام کے حوالے سے۔ ایک تابعی دوسرے تابعی سے کہتا ہے اس میں کہ ہو سکتا ہے نبی الاسلام نے ایسا کیا ہو، بس یہ لکھا ہوا ہے، نبی الاسلام کے حوالے سے تو نہیں ہے۔ دوسرا، ابن عباس جو کہہ رہے ہیں تاکہ امت کے لیے آسانی ہو جائے اور کوئی حرج باقی نہ رہے۔ مجھے بتائیں آسانی یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مغرب کی نماز کے وقت ایک بندے کو مسجد میں بلوائیں، پھر 1.5 گھنٹہ بٹھا کے رکھیں، اور پھر اس کو آخری 5 منٹ میں، اس زمانے میں تو گھڑی بھی نہیں ہوتی تھی، نمازیں جمع کروائیں؟ یہ پاسبل نہیں ہے، یہ آسانی ہے۔ امام ترمذی نے جمع تقدیم، جمع تاخیر، جمع سوری، تینوں طریقے سے نماز پڑھنے کو سنت لکھا ہے۔ یہ حنفیوں کے نزدیک ہے، باقی ائمہ قائل ہیں اس چیز کے کہ جمع تقدیم، تاخیر اور سوری تینوں طریقے سے سنت ہیں، اور نبی الاسلام نے سفر میں تو ہمیشہ کیا ہے، بارش کی حالت میں بھی، اور مسلم شریف کی جو حدیث ہے بغیر خوف کے، بغیر بارش کے مدینہ شریف میں، یعنی بغیر سفر کے نمازوں کو جمع کیا تاکہ امت کے لیے آسانی ہو جائے اور کوئی تنگی باقی نہ رہے۔ یہ آج کے دور میں تو آپ پھر بھی کوئی کیلکولیشن کر سکتے ہیں، پھر بھی لوگوں کے لیے تردد ہوگا۔ یہ اسی صورت میں تنگی باقی نہیں رہے گی اور آسانی ہوگی جب آپ کے پاس ٹالرنس اویلیبل ہو کہ آپ نماز کو جمع کر سکیں۔ یہ کون سی آسانی ہے کہ مغرب کی اذان ہو اور بتایا جائے کہ جی فقہ حنفی کے مطابق 1 گھنٹہ 20 منٹ کے بعد عشاء کا وقت شروع ہونے والا ہے، کم سے کم سب کانٹیننٹ میں، اور زیادہ زیادہ ہوتا ہے 1 گھنٹہ 40 منٹ۔ تو آپ 1 گھنٹہ 35 منٹ کے بعد مسجد میں آ جائیں تو انشاءاللہ آپ کو نمازیں جمع کروائیں گے۔ تو یہ کون سی آسانی ہوگی؟ آسانی یہ ہے کہ ہم بیٹھے ہوئے، ظہر عصر کی نماز ہم نے پڑھ لی ہوئی ہے، گفتگو کرتے ہوئے مغرب کا ٹائم داخل ہو گیا ہے، لیکن کنٹینیوٹی کو ہم برقرار رکھتے ہوئے تھوڑا ٹائم اوپر ہونے دیں، اور پھر ہم نمازوں کو جا کے جمع کر لیں۔ ایگزیکٹلی آج تو آپ ٹائم کا حساب رکھ سکتے ہیں، اس زمانے میں تو اندازے سے ایسا ہوگا۔ تو امت کے لیے آسانی اسی صورت میں ہے کہ جب آپ کے پاس ٹالرنس موجود ہو کہ آپ غروب آفتاب سے لے کر عشاء کا وقت ختم ہونے تک کسی بھی وقت اس کو جمع کر سکیں۔ امام ترمذی نے یہ تینوں باتیں نقل کی ہیں کہ جمع تاخیر، تقدیم اور سوری تینوں سنت ہیں۔ یہ ہم دکھائیں گے، میں نے وہ جو کلپ ریکارڈ کروایا نا، یہ ہمارے مخالفین کا سب سے بڑا مسئلہ پتہ کیا ہے؟ یہ بھی کلپس ہی دیکھتے ہیں، میں تو پورا مقدمہ کھڑا کرتا ہوں، اور جو یہ اعتراض ہم پہ کرتے ہیں میں ان اعتراضات کے جوابات بھی دیتا ہوں۔ انہوں نے اعتراض کیا جی قرآن میں لکھا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، جی، کہ نماز مومنین پر وقت باندھا ہوا فرض ہے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے نمازیں جمع ہو؟ یہ تو حدیثیں ٹکراتی ہیں قرآن سے۔ بھئی حدیثیں قرآن سے کیسے ٹکراتی ہیں؟ قرآن میں تو خود 3 اوقات آئے ہیں نماز کے، سورہ بنی اسرائیل میں۔ فجر کی نماز کو اللہ نے الگ سے ذکر کیا، اس کے بعد فرمایا دن کی نماز اور رات کی نمازیں۔ یہ مجھے بتائیں قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ دن کی نمازیں 2 ہیں اور ان کا ٹائم اس وقت شروع ہو کے اس وقت تک رہتا ہے؟ یہ کہیں گے نہیں بخاری مسلم میں لکھا ہے۔ نہیں، بخاری مسلم میں نہیں آنا، وہ تو قرآن کے خلاف ہو گیا نا۔ قرآن تو 3 اوقات بتا رہا ہے۔ اب آپ نے اگر آیت قرآن سے لی ہے، اوقات بھی پھر قرآن سے لیں، اور شیعہ یہی اعتراض کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں قرآن کے مطابق ہم پڑھ رہے ہیں۔ قرآن میں فجر کی نماز، دن کی نمازیں اور رات کی نمازیں، وہ کہتے ہیں دن کی نمازیں ہیں ظہر عصر، اور رات کی نمازیں مغرب اور عشاء۔ ان کی کوئی ٹائمنگ نہیں بیان ہوئی، صرف آیا کہ سورج ڈھلنے سے لے کر غروب آفتاب تک۔ وہ کہتے ہیں سورج ڈھلا کسی بھی وقت آپ نمازوں کو جمع کر سکتے ہیں، اور ہم بھی قائل ہیں کر سکتے ہیں، اور رات ہوئی کسی بھی وقت نمازوں کو جمع کر سکتے ہیں مغرب اور عشاء کو۔ تو اگر مفتی صاحب صرف قرآن تک رہیں گے تو قرآن میں تو نماز کے 3 اوقات آئے ہیں،
اور اگر یہ حدیث میں آئیں گے 5 اوقات کے لیے تو پھر حدیثیں صرف 5 اوقات والی نہیں آئیں گی، پھر نمازیں جمع کرنے والے بھی آئیں گی. لو سامو. تو انہوں نے میرا پورا کلپ نہیں دیکھا، میں نے ان کے ایک ایک وسوسے کا جواب، ان کے تو نہیں ہے وہ، ان کے بڑوں کے وسوسے، اور ابھی کئی ایسے وسوسے ہیں جو انہوں نے اپنی ویڈیوز میں ریکارڈ بھی نہیں کروائے، میں نے وہ بھی بتا کے ان کا جواب بھی پہلے ریکارڈ کروا دیا ہوا ہے. کیونکہ مجھ سے بڑا کون حنفی رہا ہے؟ ہمیں پتہ ہے کہ ہم لوگوں کو کس طریقے سے قائل کرتے رہے کہ بھئی یہ قرآن کے خلاف ہو گیا، یہ حدیث کے خلاف ہو گیا، یہ فلاں ہو گیا، یہ فلاں ہو گیا. البتہ ہمارے نزدیک بھی افضل 5 نمازیں الگ وقت میں پڑھنا ہے. ہم خود بھی الگ وقت میں پڑھتے ہیں بھائی. یہ نہ سمجھیں کہ میں نے کوئی ایسی مسجد بنائی ہوئی ہے جس میں میں کوئی جمع تاخیر اور تقدیم کرواتا ہوں اور لوگوں کو اس طریقے سے 3 اوقات کی اذان دیتا ہوں. اس طرح نہیں ہے. لیکن جو نبی الاسلام نے امت کو سہولت دی تھی وہ آپ نہ چھینیں. آپ ترغیب ضرور دلائیں 5 نماز الگ وقت پڑھنے کی، لیکن وہ عورتیں جو بچوں کی پرورش کرنے والی ہیں ان کو آپ یہ بھی بتائیں کہ فرض نماز پڑھ لینا کافی ہے، نماز جمع کر لینا کافی ہے. ان کو آپ تردد میں نہ ڈالیں. اور اگر آپ بہت احتیاط کروانا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے، آپ جمع سوری کی بات کریں کہ زور آخری وقت میں، اثر اول وقت میں. ٹھیک ہے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، لیکن اس کی ترغیب دلائیں نا. ہمیں فقہ حنفی کی وہ مسجد چاہیے جہاں پہ جمع سوری ہوتی ہو، تاکہ ہم لوگوں کو بتائیں کہ وہ حنفی مسجد ہے، وہاں جا کے آپ جمع سوری کر سکتے ہیں. اس سنت کو تو زندہ کریں نا. یہ تو ان کے نزدیک بھی جائز ہے نا. بالکل یہ کریں نا. اور انہوں نے تماشا لگایا ہوتا ہے حج کے دنوں میں بھی، عرفات کے اندر، وہاں پہ بھی یہ جمع سوری کرتے ہیں، تقدیم تاخیر نہیں کرتے. جی بالکل. ہاں دیکھیں، جہاں ان کے نزدیک بھی ثابت تھا وہاں بھی یہ ضد لے کے بیٹھے ہوئے. اور اس طریقے سے مزدلفہ کے اندر بھی یہ کہتے ہیں جی جلدی سے پہنچیں اور عشاء کا وقت داخل ہونے سے پہلے پہلے آپ مغرب پڑھ لیں تاکہ جمع سوری ہو جائے. ویسے آپ کو یہ پولیٹیکل سٹیٹمنٹ دیتے ہیں کہ جی ہم وہاں کے قائل ہیں، وہاں بھی اس طرح کے قائل نہیں ہیں جس طرح یہاں کہتے ہیں نا ہم رفع الیدین کے قائل ہیں، کر لے تو ثواب ہے، نہ کرے تو کوئی گناہ نہیں. وہ ان کی پولیٹیکل. بھائی 2 نمازوں کا ملانا، یہاں پہ ہم آپ کے پاس آتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ کبھی کبھی آپ ملا بھی دیتے ہیں. ایک تو ملانا کب ملانی چاہیے؟ بغیر عذر کے بھی ملا سکتے ہیں. اور اسی کے ساتھ ہی میں چلو میں سوال ایک دفعہ پوچھ لوں اور آپ ڈیٹیل میں جواب دے دیں. قصر نماز کی کیا حیثیت ہے؟ کتنے کلومیٹر کے بعد ہوگی؟ اور اگر اس وقت میں آپ کو جماعت مل رہی ہے تو افضل کیا ہے؟ پوری پڑھنا افضل ہے کہ قصر پڑھنا افضل ہے؟ دیکھیں یہ 2 الگ سوال ہیں میرا خیال ہے. ہم پہلے پورشن کو پہلے ایڈریس کرتے ہیں. قصر کو آپ الگ کریں. ٹھیک ہے. جو نمازوں کو جمع کرنا، ٹھیک ہے. اس حوالے سے جو جامعہ ترمذی کی اور حاکم کی ایک روایت پیش کرتے ہیں کہ جس نے نمازوں کو جمع کر لیا یا وقت گزار دیا تو وہ جہنم کے کنارے پہ آ گئے. یہ تو جعلی روایت ہے. جو صحیح روایتیں ہیں وہ تو امام ترمذی نے خود بھی اس کے اوپر جرح کی ہوئی ہے. یہ اکثر لوگ پیش کر رہے ہوتے ہیں. جو صحیح روایتیں ہیں وہ تو مسلم شریف میں ہیں. اوپر تلے 10 احادیث ہیں، 1628 سے 1637 انٹرنیشنل نمبر کے مطابق، 1628 سے 1637 تک. اور اس کے اوپر باقاعدہ باب باندھا گیا امام نووی کی طرف سے، کیونکہ باب انہوں نے بعد میں باندھے تھے، کہ سفر اور حضر دونوں میں نمازوں کو جمع کرنا. اس میں ابن عباس فرماتے ہیں کہ نبی الاسلام نے بغیر خوف کے، بغیر بارش کے، مدینہ شریف میں یعنی بغیر سفر کے، ظہر اور عصر کو جمع کیا اور مغرب اور عشاء کو جمع کیا. تو تابعین کہتے ہیں کہ ہم نے پوچھا کہ یہ نبی الاسلام نے کیوں کیا؟ تو 2 جملے انہوں نے بولے، تاکہ امت کے لیے کوئی تنگی باقی نہ رہے، حرج، اور امت کے لیے آسانی ہو جائے. 2 جملے بولے، تنگی باقی نہ رہے اور آسانی ہو جائے. نبی الاسلام تو قیامت تک کے لیے پیغمبر ہے نا. بے شک. آج ان احادیث کی قدر آپ پوچھیں ان لوگوں سے جو یورپ اور امریکہ میں جاب کر رہے ہیں، انہیں دن کے وقت آدھے گھنٹے کا وقفہ ہوتا ہے اور وہ ظہر عصر کی نماز کو جمع کر لیتے ہیں. تو انہیں چاہیے کہ جتنی بار نماز جمع کریں تو درود ہی پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. آپ کے پیغمبر نے آپ کے لیے کتنی آسانی رکھ دی تھی، آپ کا بھی سوچا انہوں نے اس وقت، اور ظاہر ہے اللہ کی اجازت سے. اہل تشیع بھی قائل ہیں اس چیز کے کہ نمازیں جمع ہو سکتی ہیں. البتہ حیران کن بات ہے کہ اہل تشیع کے ہاں نہج البلاغہ میں مولا علی کا ایک خط جو انہوں نے گورنروں کے نام لکھا، اس میں انہوں نے نماز کی تاکید کی تو 5 نمازوں کے الگ اوقات مینشن کیے. شیعہ کی کتاب نہج البلاغہ کے اندر. اچھا، ہم شیعہ علماء سے جب پوچھتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ افضل یہی ہے کہ الگ پڑھا جائے. ٹھیک ہے. لیکن جس طرح اہل سنت نے یہ ضد بنا لی ہوئی ہے کہ انہوں نے جمع کرنا چھوڑ دیا، ہم نے بھی علیحدہ پڑھنا چھوڑ دیا، ہم اس سنت کو سختی سے اڈاپٹ کیے ہوئے ہیں کہ ہم نے جمع کرنا ہی ہے. ہم کہتے ہیں کہ دونوں کے ہاں جمع کرنا بھی ہے اور افضل الگ وقت میں پڑھنا. ٹھیک ہے. اور یہ افضلیت اس شخص کے لیے ہے جس کے پاس ٹائم ہے. لیکن جس کے پاس ٹائم نہیں ہے یا کوئی مسافر ہے، مسافر تو ہمیشہ ہی نمازوں کو جمع کرے گا نا، اس کے علاوہ بھی.
یہ کہنا کہ مجبوری ہونا شرط ہے، بھائی جب ابن عباس یہ کہہ رہے تھے بغیر خوف کے، بغیر بارش کے، بغیر سفر کے، اب کتنے ایک یعنی بعض علماء غلوف کا شکار ہیں، وہ کہتے ہیں جی انہوں نے بغیر خوف، بغیر بارش، بغیر سفر بولا ہے، بغیر مجبوری تو نہیں بولا. بھائی وہ یہی تو بتانا چاہ رہے تھے. اگر انہیں پتا ہوتا کہ آپ نے یہ پخ نکالنی ہے ابن عباس کو آج کے زمانے میں، تو یہ بھی ساتھ بول دیتے. جب کوئی یہ بات کر رہا ہے وہ کیوں کر رہا ہے؟ ابن عباس فقیہ صحابی تھے، انہیں پتا تھا کہ بڑی بڑی یہ 3 وجوہات ہیں، خوف، بارش اور سفر، جس کی وجہ سے نمازیں بھی قصر ہوتی ہیں. سفر کے اندر نمازیں نبی الاسلام نے جمع کی ہیں، ایون جماعت بھی چھوڑی جا سکتی ہے، جو بخاری مسلم میں آیا کہ بارش میں تو نبی الاسلام اناؤنسمنٹ کرواتے تھے سلو فی الرحال، گھروں میں نماز پڑھو، سردیوں میں بھی گھروں میں نماز پڑھ لو، زیادہ سخت سردی ہو. تو وہی بتانا چاہ رہے تھے. اور پھر آگے جملہ دیکھیں کہ امت کے لیے آسانی ہو جائے، کوئی تنگی باقی نہ رہے. اس زمانے میں بھی یہ مسئلہ کھڑا ہوا تھا. ابن عباس ایک دفعہ درس دے رہے تھے، مغرب کا وقت داخل ہو گیا، انہوں نے درس کنٹینیو رکھا. ایک بندہ کھڑا ہوا، ان کا حضرت مغرب کی نماز پڑھائیں. ابن عباس نے کہا بیٹھ جاؤ. 2 بار 3 بار ان کو غصہ آ گیا. انہوں نے کہا تو مجھے سنت سکھائے گا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بغیر خوف کے، بغیر بارش کے، بغیر سفر کے مدینہ شریف میں نمازیں جمع کروائی ہیں، تو میں سنت میں عمل کر رہا ہوں. یعنی جب علمی مجلس ہوگی پھر نمازیں جمع ہوں گی تاکہ کنٹینیوٹی نہ ٹوٹے. ہم بھی یہی کرتے ہیں، اتوار والے دن یہ اس طریقے سے نمازیں جمع کرتے ہیں تاکہ کنٹینیوٹی نہ ٹوٹے. اور ویسے روٹین میں ظاہر روٹین میں زیادہ ہی پڑھتے ہیں، اپنے اپنے وقت میں پڑھتے ہیں، ہمیشہ سے یہی ہے. اچھا اب اگلی چیز، اس تابی نے جب ڈانٹ کھائی نا، مسلم شریف میں آتا ہے ابن عباس کی، وہ اٹھے، ان کو یقین نہیں آیا، ان کا شاید یہ غلط بیانی کر رہے ہیں. حضرت ابو ہریرہ کے پاس چلے گئے اور پوچھا، تو حضرت ابو ہریرہ نے انہیں ڈانٹا. ان کا بالکل ابن عباس نے ٹھیک کہا، یہ نبی کی سنت ہے. ٹھیک ہے، میں جب یہ حدیث بیان کرتا ہوں میں کہتا ہوں ایک سنی کھڑا ہو گیا. پھر ابو ہریرہ نے اسے بتایا کہ بھائی ابن عباس شیعہ نہیں ہے، یہ سنیوں کا مسئلہ ہے. ٹھیک ہے، یہ ایگریڈ اپون مسئلہ ہے. اب رہا یہ کہنا کہ امام ترمذی نے جامعہ ترمذی میں نقل کیا ہے کہ امام شافعی اور احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ اگرچہ یہ حدیث صحیح ہے لیکن بغیر مجبوری کے نمازیں جمع نہیں ہو سکتی. تو بھائی یہ اماموں کے فتوے ہیں، ٹھیک ہے، وہ حدیث خود بول رہی ہے. اچھا اب آ جائے اگلا ورژن، مجبوری کے ساتھ ہو سکتی ہے، یہ پیش کرتے ہیں نا، پھر انہیں ماننا چاہیے مجبوری میں ہو سکتی. یہ مجبوری میں بھی فقہ بھی قائل نہیں ہے. یہ ہمیں لا کے قرآن سے آیت پیش کرتے ہیں، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ جی نماز مومنین پر وقت باندھا ہوا فرض ہے. وہ کہتے ہیں لہٰذا پھر یہ اپنی 2 نمبری چھوڑو، جو تم یہ کہتے تھے کہ مجبوری ہو، تو مجبوری بھی ہوئی تو پھر بھی تم نہیں جمع کے قائل، تو پھر سیدھی بات بتاؤ اندر کی بات کیا ہے. یہ وہ کام نہ کرو کہ جی ہم قرات سن رہے ہیں اور قرآن میں حکم ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ. ہم کہتے ہیں زور اثر میں دکانوں کا حساب کیوں کرتے ہو، وہاں تو قرات کی آواز نہیں آ رہی. پھر کہتے ہیں نہیں جی امام کی قرات مقتدی کے لیے کافی ہے. تو ایک بات پہ رہا کرو نا، یہ تو نہیں کہ ہم ایک مسئلہ حل کرتے ہیں، ایک طرح سے چپ نکالتے ہیں تو دوسری طرف نکل جاتے ہو. یہاں پہ بھی یہی حرکت کرتے ہیں. لیکن میں تو آخری چپ بھی ان کا نکالوں گا. میں اس سے بھی آگے جاؤں گا کہ اگر آپ اس لیول کے اوپر اترتے ہیں نا کہ آپ کہتے ہیں کہ جی مجبوری کے بغیر بھی قرآن میں حکم آیا کہ وقت مقرر ہے، تو سرکار پھر نمازوں کے اوقات بھی قرآن بتائے گا. تو قرآن میں تو نمازوں کے 3 اوقات آئے ہیں. سورہ بنی اسرائیل، سورہ ہود میں دیکھ لیں، بنی اسرائیل میں تو واضح اللہ تعالیٰ نے نمازوں کے 3 اوقات بتائے ہیں. فجر کی نماز کا وقت ذکر کیا، اس کے بعد دن کی نماز اور پھر رات کی. رات میں مغرب اور عشاء اور دن میں ظہر و عصر. میں یہ چیلنج کرتا ہوں کہ کسی آیت میں مجھے مینشن کر کے کوئی 5 اوقات کو بتائے. یہ گھیر گار کے بتاتے ہیں، اور وہ جن آیات سے بتاتے ہیں وہاں پہ تو ذکر کا ذکر آیا ہے، اور اس میں بھی اسپیسیفکلی اس طرح نہیں ہے کہ یہ والا ٹائم ہوگا پھر اثر ہو جائے گی. نہیں، قرآن میں 3 ہی اوقات آئے ہیں، فجر الگ سے، دن کی نماز اور رات کی نماز ہے. ٹھیک ہے، دن کی نمازوں میں جو یہ تفریق ہے نا کہ 2 الگ اوقات ہیں، یہ حدیث میں آئے. ٹھیک ہے، قرآن کی روح سے اوقات 3 ہیں، بالکل ہم بھی کہتے ہیں کہ 3 اوقات میں ہی 5 نمازیں پڑھنی چاہیے. اگر آپ کہتے ہیں نہیں جی حدیث میں 5 اوقات ہیں، پھر سر حدیث میں پھر نمازیں جمع کرنے کا بھی آیا. ایک ٹکٹ میں آپ کو 2 مزے نہیں کرنے دیں گے. اگر 5 اوقات آئے ہیں حدیث میں تو وہی حدیث پھر بتا رہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت دی ہے، اور ایک ایسی جمع ہے جو ان کو بھی کرنی پڑتی ہے. قرآن کا حکم یہ بھی توڑتے ہیں حج کے موقع کے اوپر.
تو قرآن میں کہاں لکھا ہے کہ حج کے موقع پہ آپ نمازیں جمع کر سکتے ہیں؟ کہتے ہیں نہیں، نبی علیہ السلام نے ظہر اور عصر کو جمع کیا عرفات میں، اور مغرب اور عشاء کو مزدلفہ کے اندر جمع کیا ہے۔ وہاں پہ پھر کہاں گیا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا۔ بھائی اس آیت کی تفسیر امام حنیفہ نہیں بتائیں گے، امام شافعی نہیں بتائیں گے، اس کی تفسیر رسول اللہ خود بتا کے گئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ امت کے لیے آسانی ہے۔ زور اثر میں ٹالرنس ہے، یہ جمع ہو سکتی ہے زور کا وقت داخل ہونے سے لے کر غروب آفتاب سے پہلے کسی بھی وقت، اس میں بھی آخری 15-20 منٹ کو اوائڈ کیا جائے، لیکن نماز پھر بھی ہو جائے گی۔ اور مغرب اور عشاء غروب آفتاب سے لے کر طلوع فجر تک کسی بھی وقت آپ رات کے پیر میں جمع کریں۔ آخری ایک نقطہ جو اٹھاتے ہیں، یہ دیکھیں، میں اس اکیڈیمیا کی فیلڈ میں اتنا ایماندار ہوں کہ میں مخالف کے دلائل کا بھی ذکر کرتا ہوں، یہ نہیں کرتا کہ ون سائیڈڈ مقدمہ پیش کروں۔ یہ لوگ اپنا مقدمہ پیش کر کے چلے جاتے ہیں، میں ان کا مقدمہ بھی ان سے بہتر پیش کرتا ہوں، اس کا جواب دیتا ہوں، پھر اس لیے ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا۔ آخر میں یہ کہیں گے کہ مسلم شریف میں وہ جو حدیثیں آئی ہیں نا نمازیں جمع کرنے والی، تو اس میں دو تابعین آپس میں گفتگو کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ لگتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے مغرب کو آخری وقت میں پڑھا ہوگا اور عشاء کو اول وقت میں پڑھا ہوگا، اور ظہر کو آخری وقت میں اور عصر کو اول وقت میں۔ یہ تابعین کا جو قول اس میں نقل ہوا ہے نا آپس میں گفتگو، اس کی پلی لیتے ہیں پھر حنفی حضرات، وہ کہتے ہیں دیکھو جی یہ جمع سوری ہوئی ہے، یعنی یہ جمع تقدیم یا جمع تاخیر نہیں ہے، جمع سوری ہے۔ اور پھر وہ کہتے ہیں جمع سوری کو تو ہم بھی مانتے ہیں۔ اچھا آپ مانتے ہیں تو سرکار پھر اس کا ڈھنڈورا پیٹے، کوئی ہمیں مسجد ایسی دکھائیں جہاں آپ جمع سوری کرواتے ہوں، تاکہ وہ مجبور حضرات جو لوگ 3 اوقات ہی نکال سکتے ہیں وہ جا کے جمع سوری کر لیں۔ کرتے کوئی نہیں، صرف کہنے کی حد تک ہے، صرف ایک جواب دینے کی حد تک۔ دوسری بات، یہ تابعین کا اپنا خدشہ ہے، ہمارے نزدیک یہ ان کا موقف غلط ہے۔ ٹھیک ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ جامعہ ترمذی میں باقاعدہ حدیث موجود ہے کہ نبی علیہ السلام نے جمع تقدیم بھی کی ہے، یعنی زور کے ساتھ عصر، جمع تاخیر بھی کی ہے عصر کے وقت میں جا کے زور عصر، ٹھیک ہے، اور جمع سوری بھی کی ہے۔ یہ تینوں طریقے کو امام ترمذی نے پوری تفصیل کے ساتھ لکھا، یہ سنت ہے۔ بلکہ بخاری مسلم میں یہ آیا ہے کہ نبی علیہ السلام اگر ظہر کے وقت گھر سے ٹریولنگ سٹارٹ کرتے نا تو زور اثر کو آپ جمع کر کے نکلا کرتے تھے، اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظہر سے پہلے نکلتے تو پھر آپ پڑاؤ اثر کے وقت میں کرتے تھے، زور اثر کو وہاں جمع کرتے تھے، تاکہ یہ یعنی ایک ہی وضو میں دونوں نمازیں پڑھی جا سکیں۔ اب یہ کہنا کہ جو نبی علیہ السلام نے مسجد نبوی میں نمازوں کو جمع کیا، اس کا مطلب کوئی یہ بتا رہا ہے کہ نبی علیہ السلام نے پہلے مغرب کی اذان دلوائی، 1.5 گھنٹے بعد عشاء کا وقت داخل ہوتا ہے ایٹ لیسٹ عرب میں بھی اور یہاں سب کانٹیننٹ میں، پھر 1.5 گھنٹے انہیں کہا کہ میں امت کے لیے ثانی کرنے لگوں، تم 1.5 گھنٹے انتظار کرو، اور جب 10 منٹ رہ گئے عشاء کا وقت داخل ہونے میں تو کہا چلو مغرب پڑھو عشاء۔ تو یہ آسانی ہو رہی ہے، یہ تکلیف میں ڈالنے والی بات ہے، وہ 1.5 گھنٹہ آپ نے زندگی کا چھین لیا۔ آسانی امپلائڈ اس کے اندر ہے کہ پورے اس پورشن میں کسی بھی وقت 2 نمازوں کو جمع کیا جائے۔ پھر اس زمانے میں تو آپ گھڑیاں بھی نہیں تھی، کون حساب لگا سکتا ہے کہ جی 6:18 پہ ہو رہی ہے مغرب اور عشاء ہونی ہے جی 7:01 پہ، لہذا 7 اتنے پہ آپ مغرب پڑھ، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ ایک ٹالرنس ہے کہ زور کا وقت داخل ہوا، اب آپ کسی بھی وقت اندازے سے سینٹر میں کر لیں وہ سوری ہے، زور کے ساتھ ہی کر لیں وہ تقدیم ہے، اور عصر کے وقت میں کر لیں وہ تاخیر ہے۔ اس کا کوئی آپ بینچ مارک اس طرح کر ہی نہیں سکتے۔ اور مجھے بتائیے آسانی تو تبھی ہوگی نا جب آپ کو یہ اکویشن نہ لگوانی پڑے کہ آپ جس وقت اچھا ٹھیک ہے عصر کا وقت داخل ہوا ہے سواری روک لو، لیکن اگر آپ کو نہیں، اچھا یہ لوگ کہتے ہیں سفر میں بھی جو نبی علیہ السلام نے نمازیں جمع کی ہیں نا وہ جمع سوری کی ہے، یعنی آپ کے پاس کوئی گھڑی تھی کہ آپ بتاتے تھے جلدی جلدی بھائی روک لو، 15 منٹ رہ گئے عصر کا وقت داخل ہونے میں، ہم اتنے منٹ میں گھوڑے باندھیں گے؟ یہ پاسبل ہی نہیں تھا اس زمانے میں، یہ بالکل جعلی مسئلہ بیان کر رہے ہیں، ایسا ہے ہی نہیں ہے۔ یہ تینوں طریقے سنت ہے، زور کے ساتھ عصر، سینٹر میں، اور آخری وقت آخر میں۔ اور اس کو سپورٹیو وہ مسلم شریف کی حدیث ہے، وہ جو ایک عورت تھی جسے استحاضہ کا ایشو تھا، یعنی حیض کے بعد بھی خون آتا تھا، اس پہ غسل تو نہیں ہوتا لیکن وضو تو کرنا پڑتا ہے، تو نبی علیہ السلام نے اسے کہا تھا کہ تم زور آخری وقت میں اور عصر اول وقت میں پڑھ لیا کرو۔ یعنی بیمار عورت کو نبی السلام نے نمازیں جمع کرنے کا کہا ہے، اور اس میں جمع سوری پریفریبل ہے، ہم کہتے ہیں جمع سوری پریفریبل ہے کیونکہ اس میں کسی کا بھی اختلاف نہیں رہے گا۔
یعنی آج بھی حنفی یہ بات مانتے ہیں کہ جمع سوری کوئی کرے تو وہ نماز اپنے وقت میں ادا کر رہا ہے، اگرچہ اول وقت میں نماز ادا کرنا افضل ہے، لیکن زور کوئی آخری وقت میں ادا کرے اور عصر کو اول وقت میں تو یہ جائز ہے۔ بالکل ٹھیک۔ تو اگر کسی کو زیادہ وام ہے نا تو وہ جمع سوری کر لے، لیکن امت سے آپ یہ آسانی نہ چھینیں۔ تقدیم، تاخیر اور سوری ساری سنت ہے، اور یہ اس دور کے اندر تو اتنی بڑی نعمت ہے یورپ اور امریکہ کے لوگوں کے لیے، اور وہاں تو ویسے ہی وہ نہ صرف نمازوں کو جمع کریں گے بلکہ قصر بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ سب ویز میں اپنے شہر سے 20-25 کلومیٹر سے زیادہ ہی وہ سفر کرتے ہیں، اور مسلم شریف میں 3 فرسخ یعنی 9 میل عربک مائل، وہ آلموسٹ 20 کلومیٹر بنتے ہیں، وہ نوٹیکل مائل کے قریب ہوتا ہے عربک مائل۔ یہ مائل کا لفظ جو ہے نا عربی سے انگریزی میں آیا ہوا ہے، پہلے ہم دنیا کے بادشاہ تھے نا، یہ میل کا لفظ مسلم شریف میں موجود ہے، یہ مائل بنا ہے ادھر آ کے۔ تو 20 کلومیٹر سے زیادہ اگر کوئی شہر سے باہر نکلتا ہے، اور بخاری شریف میں آئے کہ 19 دن کے اندر اندر اس کا قیام ہے، ٹھیک ہے، تو پھر وہ نمازوں کو قصر بھی کر سکتا ہے، نمازوں کو جمع بھی کر سکتا ہے۔ باقی جو اس میں جماعت والا ایشو ہے نا، مسافر سے جماعت والا معاملہ پھر ساکت ہو جائے گا، ظاہر ہے وہ آلریڈی ایک کیٹاسٹرافک کنڈیشن میں، ٹھیک ہے، تو اس کے لیے ضروری نہیں کہ جماعت کا اہتمام کرے۔ ایون عام ایک مقیم ہے، وہ نمازوں کو جمع کرنا چاہتا ہے تو ظاہر ہے زور تو پڑے گا جماعت سے، اس کے بعد اثر اب نہیں پڑے گا نا۔ جماعت کیسے کروائے؟ یا تو پھر کسی کو کہے کہ 2 سنتیں تم نیت کرو، میں ساتھ تمہارے کر لیتا ہوں، یا اور سولوشن میں نے دیا ہے کہ آپ 1 والی مسجد میں زور پڑھیں، 1.5 والی میں اثر کی نیت کر لیں زور والے امام کے پیچھے، یہ بھی جائز ہے۔ بخاری میں ہے، مسلم میں بھی، معاذ بن جبل کہتے ہیں کہ میں نبی علیہ السلام کے پیچھے عشاء کی نماز پڑھتا تھا، پھر اپنے گاؤں میں جا کے گاؤں والوں کی عشاء میں امامت کرواتا تھا۔ اس سے امام بخاری نے رزلٹ نکالا ہے کہ جو نفل والا متنفل ہے اس کے پیچھے فرض والے کی نماز درست ہے۔ اگر نفل والے کے پیچھے فرض والے کی نماز درست ہے تو فرض والے کے پیچھے دوسرے فرض والے کی نماز بھی درست ہوگی۔ ایون تراویح میں بھی کوئی لیٹ ہو جاتا ہے تو وہ تراویح میں عشاء کی نماز کی نیت کرے، جب امام 2 پڑھ کے اسلام پھیرے وہ 2 اپنی پوری کرے، اسے جماعت کا ثواب بھی مل جائے گا۔ کتنی بڑی آسانی ہے۔ ٹھیک ہے، تو الحمدللہ عرب ملکوں میں تو آپ اگر گئے تو آپ نے آبزرو کیا، وہاں تو کوئی نماز بھی پڑھ رہا وہ کندھے پہ ہاتھ دے کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ بالکل ٹھیک ہے، یہ ایک بڑی آسانی والی بات ہے۔ جامعہ ترمذی میں ہے، نبی علیہ السلام مسجد میں بیٹھے تھے، ایک شخص لیٹ آیا، نبی علیہ السلام نے فرمایا کون اپنے بھائی کے لیے قربانی کرے؟ تو حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، ان کا میں قربانی کروں گا، تو آپ نے فرمایا اس کے ساتھ جماعت کرواؤ، تمہارے نفل ہو جائیں گے اس کے پیچھے، اس کے فرض ہو جائیں گے، اسے جماعت کا ثواب۔ یعنی جو بندہ نماز پڑھ چکا ہے وہ بھی اگر نفل پیچھے نیت کر لے تو جماعت کا ثواب مل جائے گا، تو جماعت کا ثواب ضائع نہیں کرنا چاہیے۔